السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ اے ایمان والو، جب جمعے والے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو جلدی کرو اللہ کی یاد کی طرف، اور چھوڑ دو بیچنا خریدنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جب نماز کو تم نے ادا کر لیا تو پھیلو زمین میں اور تلاش کرو اللہ کے فضل کو، یاد کرو اپنے اللہ کو کثرت کے ساتھ تاکہ تمہارا بھلا ہو جائے۔ جب دیکھا انہوں نے تجارت کو یا تماشے کو تو پھر گئے اس کی طرف اور چھوڑا آپ کو کھڑا ہوا۔ فرما دیجئے جو اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر ہے تماشے سے اور تجارت سے، اور اللہ ہی بہترین رزق دینے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ 28واں پارہ سورۃ جمعہ، اس کا دوسرا رکوع ہے، اس کی 3 آیات مبارکہ ہیں۔ آپ نے تلاوت بھی سنی ہے اور آپ نے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ بھی سنا ہے۔ مجھے جمعۃ المبارک کے بارے میں تذکرہ کرنا ہے، اور میں نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا جو میں نے کل سبق پڑھانا ہے ہفتے والے دن، تو جمعے والے دن میں جمعے کی نماز کے بعد اور عصر کے بعد تیاری کرتا ہوں۔ آج مجھے سفر پر جانا ہے تو میں اس کی تیاری جمعے سے پہلے کر رہا تھا، تو وہاں حدیث مبارکہ میں جو میرا کل سبق ہوگا وہ باب جمعہ کے بارے میں ہے، تو میرے ذہن میں آیا کہ چلو جمعہ بھی ہے اور سبق بھی میں جمعے کا یاد کر رہا ہوں، تو اسی سلسلے کے اندر جمعہ پر بھی اس کا تذکرہ ہو جائے، اور اس کی ضرورت بھی بہت ہے نماز جمعہ کے بارے میں اور جمعہ کے بارے میں تذکرہ کیا جائے، اس لیے کہ اس میں جانبین سے کوتاہی ہے، یعنی ائمہ حضرات، خطبہ حضرات، ان کی جانب سے بھی کوتاہی ہے، اور سامعین جو نمازی حضرات ہیں ان کی جانب سے بھی کوتاہی ہے۔ سامعین کی جانب سے کوتاہی ان کا گھڑی کا دیکھنا ہے کہ
کہ ابھی کیا ٹائم ہوا، اس وقت خطبہ شروع ہوگا، اس وقت نماز شروع ہوگی، تو ہم نے جمعے کی نماز کے لیے اس وقت جانا ہے جب ہم سمجھیں گے کہ ہمیں جمعے کی نماز جو ہے وہ مل جانی ہے۔ یہ بڑی کوتاہی والی بات ہے۔ حصول علم کے لیے اور دینی معلومات کے لیے جہاں دینی محافل اور مجالس میں جانا ہے اور دینی محافل اور مجالس سے دینی باتوں کو حاصل کرنا ہے، تو ان میں سے ایک جمعے کا اجتماع بھی دینی محافل کے لحاظ سے بڑا اہم ہے، اور اس کے اندر شرکت کرنا دینی بہت ساری اہم معلومات جو ہیں اس کے اندر اضافہ کرنا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ کہ حکم ہے جب جمعے کے لیے بلایا جائے تو جمعے کے لیے آ جاؤ، اس حکم پر بھی عمل ہے۔ اور پھر اللہ کے گھر کے اندر آ کر چونکہ ہمیں اس کے بارے میں لذت نہیں ہے، جن کو لذت پڑ جاتی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھنا، اپنے اللہ کے ساتھ باتیں کرنا، اپنے اللہ کے ساتھ گفتگو کرنا، جس طرح ہمیں مسجد سے باہر لذت آتی ہے گپ شپ کے اندر، ان کو مسجد کے اندر اپنے اللہ کے ساتھ بات کرنا، دعائیں کرنا، اس کے اندر لذت آتی ہے۔ مجھے کل یہ امن آبادی یہ دروازہ ہے، آپ نے سنا ہو، شہر کے بہت سارے دروازے ہیں، ایک لاہوری دروازہ ہے، سیالکوٹی دروازہ ہے، خیالی دروازہ ہے، کچا دروازہ ہے، اور گرجاکی دروازہ ہے، ایک امن آبادی دروازہ ہے۔ وہاں کارنر کے اندر اینکوں والی دکان ہے، حمزہ وہاں ہوتا ہے، وہ میرا تعلق والا ہے، مجھے اس سے ملنا تھا کل نماز عصر کے بعد۔ اور میں جب وہاں سے نکلا، جہاں سے تھا میں، تو وہاں پہنچنا تھا تو نماز مغرب کا وقت ہو گیا۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ نمازی فلاں مسجد میں نماز پڑھتا ہے، قریبی میں بھی چلا گیا، الحمدللہ جماعت مل گئی، نماز کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے اس کو دیکھ لیا۔ پھر اس کے بعد نماز کے بعد میں نے سنتیں ادا کی، اور پھر سنتوں کے بعد میں نے نفل بھی ادا کیے، یعنی 4 رکعت میں نے 2 رکعت سنت بھی ادا کی اور 2 رکعت نفل بھی ادا کی۔ اور جو امام صاحب تھے وہ بھی کوئی اہل اللہ میں سے تھے، بڑی لمبی قرات شروع کر دی، بڑی ڈھیلی قرات کرتے تھے، اور قرات بھی بہت لمبی شروع کر دی، حالانکہ وہ بازار بھی ہے اور مارکیٹ ہے، لوگوں کا آنا جانا بھی ہے، اور مغرب کا وقت ہے، لوگ آنے جانے والے ہیں۔ حکمت عملی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ نمازی امام جو ہے وہ اپنے نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھائے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگا دی کہ حضرت جی میں فلاں آدمی کی وجہ سے میں نماز میں نہیں جاتا، وہ بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ آپ تشریف لائے، خطبہ دیا، کہنے والا کہتا ہے کہ میں نے اتنا غصے میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا، کہا کہ انتم متنفرون، کہ تم لوگوں کو نفرت دینے والے اور لوگوں کے اندر نفرت پیدا کرنے والے ہوں۔ وہ کہتا ہے میں محنت مزدوری کرتا ہوں اور مجھے بہت تھکان ہوتا ہے، اور میں ایسا بھی ہوا کہ میں چھوڑ کر چلا گیا، اس لیے اتنی لمبی نماز عشاء مجھ سے ادا نہیں ہوتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے اندر کمزور لوگ بھی ہیں اور تمہارے اندر بیمار لوگ بھی ہیں، تمہیں چاہیے کہ جو من اما قوما فلیخفف، جو قوم کا امام ہو اس کو چاہیے کہ نماز کا خیال رکھے اور مختصر نماز پڑھائے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاص طور پر جو مارکیٹیں، بازار اور اڈے اس طرح کی جگہ ہیں، وہاں پر جو امامت کرانے والے ہیں ان کے لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نماز پڑھی امام ابو یوسف کے پیچھے، تو کہیں سفر میں تھے، انہوں نے بڑی مختصر سی نماز پڑھائی، تو امام صاحب نے کہا انت فقی، تو دین کے بارے میں، ابو یوسف تو ان کا نام یعقوب تھا، یعقوب انت فقی، تجھے تو اللہ کی ذات نے دین کی سمجھداری دے دی ہے۔ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا موقع ہے، مجھے یہاں پر نماز کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ بہرحال میں 4 رکعت نماز پڑھ کے آ گیا، اور میں اس کی دکان پر بیٹھ گیا، مجھے اس کے ساتھ کام تھا، اس کا بھائی بھی آ گیا، اس نے کہا کہ موبائل یہی ہیں، تو میں بیٹھا رہا، 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، تقریباً 15-20 منٹ، یعنی 7:45 بجے کے قریب جو ہے نا، 7:30 پونے 8 بجے کے قریب وہ آدمی آ گیا، نوجوان،
میں کہا یار تو تراویح پڑھنے لگ گیا تھا نماز مغرب کے بعد، میں نے بھی جماعت سے پڑھی، آپ نے بھی پڑھی، میں نے بھی سنتیں پڑھی، آپ نے بھی نفل بھی پڑھے ہوں گے، میں نے بھی پڑھے۔ کہنا میں دعا مانگن لگ پیا۔ مجھے اس پر اتنی حسرت آئی، کیا یہ نوجوان ہے، اس کو دعا کے اندر اتنی لذت آئی کہ یہ نماز مغرب کے بعد اتنی دیر تک اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہا اور دعا مانگتا رہا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی باتیں رکھتا رہا۔ یہ پریشان کن حالات ہم محافل کے اندر تذکرہ کرتے ہیں جی، بجلی کا بل اتنا ہو گیا جی، فلاں چیز اتنی مہنگی ہو گئی جی، آمدن جو ہے وہ جی کم ہو گئی جی۔ یہ جتنا تذکرہ لوگوں سے کرتے ہیں اس سے آدھا تذکرہ اپنے اللہ سے کر لیا کریں کہ اللہ آپ ہماری مدد فرما دیں۔ گاہک کوئی نہیں ہے، آمدن کوئی نہیں ہے، کام کاج کے اندر بڑی کمی ہے، پریشانی ہے بہت، اور معاملات ہیں اور خرچ و اخراجات ہیں، آپ ہماری مدد فرما دیں۔ اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان باتوں کا، آدھی باتوں کا تذکرہ کر دیا کریں اور اپنے سادہ زبان کے اندر، اپنے الفاظ کے اندر، تو پھر دیکھیں کہ کیسی تبدیلی آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اس کا کیا درجہ۔ میں کیا عرض کر رہا تھا کہ جمعے کی نماز کے لیے آپ جلدی آ جائیں۔ جمعہ آپ نے جب ادا کرنا ہے، جو ہمارے اندر کوتاہی ہے کہ انتظار میں ہیں کس وقت خطیب صاحب خطبہ دیں گے عربی، اور ہم نے وہاں پہنچنا ہے اور ہم نے جمعے کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ یہ عالمی طور پر ہمارے ہاں کوتاہی ہے، نہیں میرے بھائی۔ اور خطباء حضرات جو ہے جب وہ بھی سمجھتے ہیں کہ لوگ اپنے مرضی کے ساتھ آتے ہیں، تو یہ جو بڑا اجتماع ہوتا ہے، جمعے کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اور اس اجتماع کی وساطت سے جتنے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں معاشرتی لحاظ سے اور قومی لحاظ سے اور اپنے معاملات کے لحاظ سے، اس طرح کی تیاری کیے بغیر جب خطبہ دیا جاتا ہے تو اس طرح کے فوائد جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق نصیب فرما دے۔ بہرحال جمعہ یہ ایک مبارک دن ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان، قرآن میں کیا آتا ہے، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں کے اندر بنایا ہے۔ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی یہ تعمیر کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ اتوار والے دن یہ سلسلہ شروع ہوا۔ 2 دنوں کے اندر اللہ کی ذات نے زمین کو بنایا ہے، اور 2 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے آسمان کو بنایا ہے، اور پھر 2 دنوں کے اندر اللہ کی ذات نے زمین پر جو پہاڑ تھے، سمندر تھے، دیگر مخلوقات بڑی بڑی، اللہ کی ذات نے یہ ان کو بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ کاریگری اور تعمیر کے اندر سب سے جو آخری دن ہے، اتوار کو جب شروع کریں تو آخری دن کون سا آتا ہے؟ جمعے والا دن آتا ہے، کہ جمعے والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ جو سارا نظام بنایا، ان کے ہاں 6 دن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا تو کہنا ہے کن فیکون، کہنا ہے اور ہو جانا ہے۔ لیکن بندوں کو سمجھانے کے لیے تدبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، اور اس طرح بردباری کے ساتھ، یہ فرمایا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، العجلۃ من الشیطان، جلد بازی یہ شیطان کی جانب سے ہے، اور رحمان بردباری سکھاتا ہے، اور بردباری جو ہے الانابۃ من الرحمن، اور بردباری جو ہے وہ رحمان کی جانب سے ہے۔ تو ہمیں سمجھایا کہ میرے بندو، حالانکہ میں ایک کن کے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہوں، میں نے اس نظام کو ایک ترتیب کے ساتھ رکھا ہے، اور تم نے بھی اپنی زندگی کو با ترتیب بنانا ہے، عجلت سے اور جلد بازی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ اب کہیں ذرا سا مسئلہ پیش آتا ہے نا، تو ہمارا خیال ہوتا ہے فوراً اس کا کیا کہتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا جائے۔ نہیں میرے بھائی، کہاں اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ۔ میں نے ایک جگہ پڑھا، ایک صاحب کہنے لگے، ہم نے اپنے استادوں سے سنا تھا، اگر کوئی بات قابل جواب ہے اپنے دوستوں کے اندر، بہن بھائیوں کے اندر، عزیز و اقربا کے اندر، آپ کو ایک چیز ناگوار گزری ہے، اس کا جواب ضروری ہے، اور آپ کے پاس بہت بہترین جواب ہے، آپ ذرا اس وقت کو ٹال دیں، چلو میں جی پھر جواب کل دیکھ لوں گا، پرسوں دیکھ لوں گا، کہا اس کے بعد پھر آپ کو جواب دے۔ وہ کہنے لگے کہ کل اور پرسوں آتی ہے تو ذہن کہتا ہے یار میں جواب کیا دوں، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے،
ایک چیز ایک وقت کے اندر محسوس ہوتی ہے، ایک پہاڑ لگتی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے جو مجھے کہہ دی، لیکن تھوڑا سا وقت گزرتا ہے، 1-2 دن گزرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہی چیز جو ہے وہ زیادہ بڑی محسوس نہیں ہوتی ہے، اور وہ چیز جو ہے وہ ہلکی پھلکی سی محسوس ہونے لگ جاتی ہے، اور آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں جواب کیا دینا ہے۔ اس لیے جلد بازی جو ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ جمعے والا دن آخری دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری زمین و آسمان کی تخلیق کی اور اس کی انتہا کی ہے، تو آخری دن جو ہے وہ جمعے والا دن تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر اس کے بعد حضرت آدم کی تخلیق کی تو جمعے والے دن کی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو جنت کے اندر ٹھکانہ اور مقام دیا تو وہ جمعے والے دن سے شروع ہوتا ہے، اور جمعے والا دن تھا، پھر ان کو آسمان سے زمین کی طرف بھیجا گیا ہے۔ جمعے والا دن ہوگا، یہ سارا نظام، اس نظام کی انتہا یعنی تعمیر کی انتہا جمعے والا دن تھا، اور یہ سارا نظام جب لپیٹ لیا جائے گا تو وہ دن بھی جمعے والا ہوگا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جو ارشاد فرمایا ہے، تو مختلف جو آسمانی مذاہب ہیں ان کے لیے مختلف دن تھے، اور انہوں نے مختلف دنوں کا ان کے لیے حکم دیا گیا۔ یہودی ہفتے والے دن کو اپنے لیے ہفتے میں مقدس مانتے ہیں، اور عیسائی لوگ اتوار والے دن کو ہفتے کے دنوں میں سے اپنے لیے مقدس مانتے ہیں۔ اللہ کی ذات نے ہمارے لیے انتخاب کیا تو ان سے پہلے جو دن تھا وہ جمعے والا دن تھا، ہمارے لیے جمعے والے دن کا انتخاب کیا ہے کہ سید الایام، دنوں کا سردار دن ہے، جس کا نام جو ہے وہ جمعے والا دن ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بارے میں کچھ احکام اور جمعے کے بارے میں کچھ آداب بیان کر دیے۔ ایک ہے جمعے کی نماز کا ادا کرنا، ایک ہے جمعے کا اہتمام کرنا۔ جمعہ آپ پڑھیں ضرور، جمعے کو ادا ضرور کریں، اس سے فریضہ ادا ہوگا، لیکن جو جمعے کا اہتمام کرے گا اس کو جو لذت آئے گی، سارا دن اس لذت کو، وہ سارا ہفتہ اس لذت کو محسوس کرے گا، اور پھر آئندہ جمعے کے آنے کا انتظار کرے گا۔ اچھا، جمعے والے دن جو ہے اس طرح کے معاملات ہیں، ان میں سے ایک بہت اہم معاملہ ہے وہ یہ کہ جمعے کی نماز کے لیے جامع مسجد جہاں جمعہ ادا کرنا ہے اس کے لیے جلدی جانا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جو جمعے کی نماز کے لیے جلدی آتا ہے، سب سے پہلے کوشش کرتا ہے میں آج جمعے والے دن میں نے جمعے کی نماز کے لیے پہلے جانا ہے۔ فرمایا کہ اونٹ کو اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے پیش کر دے اور صدقہ اور خیرات کر دے، اس کے نامہ اعمال کے اندر اونٹ کی قربانی کا اور اس کا اجر اور ثواب لکھا جاتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا، مسجد میں جب آئے گا، سورۃ کاف کی تلاوت نہیں کی ہے تو سورۃ کاف کی آ کر تلاوت کر لے گا، اور تحیت المسجد پڑھنے کے بعد بیٹھ جائے گا، گفتگو اور باتیں نہیں، بیٹھ جائے گا، اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرے گا اور باتیں کرے گا اور ان کو یاد کرے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ جو ہیں، ان للمساجد اوتادا، مساجد کی میخیں ہیں، جس طرح اور چیز کی میخ ہوتی ہے جو اس کو جوڑتی ہے، فرمایا کہ ان للمساجد اوتادا، مساجد کی میخیں ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اللہ کے گھر کے اندر آتے ہیں تو الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے ان کے ساتھ ہم نشین ہوتے ہیں۔ کہا جی ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ہاں اگر ہمیں آنکھیں مل جائیں وہ یقین کامل والی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو پھر ہمیں نظر آ جائے گا کہ فرشتے ساتھ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دعا کرتا ہے، اللہ پریشان ہوں، کام کاج نہیں ہے، تو فرشتے کہتے ہیں برکت دے دے، اے اللہ یہ فلاں میرے ذمہ کام آ گیا، اب اس کی ادائیگی کا کوئی انتظام نہیں ہے، یا لوگوں کے سامنے تذکرہ ہوتا رہے گا، کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوست احباب، یہ زندگی، یہ انسان جو طبع ہے مدنی الطبع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے اپنے دکھ سکھ کا اظہار کرنا ہوتا ہے،
مدد کرنی ہے، مدد لینی ہے، اس طرح یہ سارے معاملات چلتے ہیں۔ لیکن اپنے اللہ کے ساتھ بھی تو اس کا تذکرہ کرنا چاہیے نا، جو ہمارے مالک ہیں اور ہمارے رازق ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ اے میرے بندے یہ میرے ذمے ہیں۔ آج نہیں، جب تجھے ماں کے پیٹ کے اندر تیرا نطفہ تھا تو اس وقت ہم نے اپنے ایک فرشتے کو بھیج دیا تھا، جاؤ جا کر لکھ دو اس کے رزق کے بارے میں کتنا رزق ہے اور ہم نے اس کو کس طرح رزق دینا ہے۔ جب وہ رازق ہیں اور وہ رزق دینے والے ہیں تو اپنی پریشانیوں کو ان کے سامنے بھی پیش کرنا چاہیے۔ دل برداشتہ ہو جانا، انسان بحیثیت انسان تکلیف میں مبتلا ضرور ہوتا ہے، لیکن انسان اپنے اللہ اتنے بڑے ہیں، جن کا اللہ اتنا بڑا ہے، وہ اپنے آپ کو نومید نہیں کر سکتا ہے اور شکستہ دل نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ہمت کرے گا، وہ جرت کرے گا، وہ محنت کرے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من جدہ وجدہ، جو محنت کرے گا وہ اپنی منزل کو پالے گا، اور اس منزل کے لیے وہ لگا ہوا ہے، صبح اٹھتا ہے، بازار جاتا ہے، مارکیٹ جاتا ہے اور محنت اور کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محنت والے کا پھل جو ہے اس کا کبھی ضائع نہیں کرتے ہیں۔ محنت بھی کرنی ہے اور مسجد کے اندر آ کر اپنے اللہ کے سامنے، اپنے اللہ کے ساتھ اپنے راز و نیاز رکھنے ہیں، اپنی پریشانیوں کو اور اپنے معاملات کو اپنے اللہ کے سامنے رکھنے ہیں، اور اگر خوشیوں کے مواقع ہیں تو اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ آپ نے میرے ساتھ یہ بھی انعام کیا، یہ بھی انعام کیا، یہ بھی فضل کیا۔ ہم پریشانیوں کو سوچتے ہیں اور تکلیفوں کو سوچتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں اور ان کے انعامات اور ان کے فضل اور کرم ہم ان کو بھول جاتے ہیں اور ان کا تذکرہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم بڑے ہم مند ہیں اور ہم احسان مندی کا خیال رکھنے والے ہیں۔ ہاں جی، انسانوں کے بارے میں اگر ہمارا خیال ہے تو اپنے خالق اور مالک کے بارے میں ہم احسان فراموش ہو گئے۔ ان کے ہمارے اوپر کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں۔ ان حالات کے اندر جب ہمارا ایمان ہے، ہمارا اللہ ہے، تو اللہ کس کو کہتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ طاقت والا اور قوت والا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، سارے زمین کا مالک وہ ہے اور سارے آسمانوں کا مالک وہ ہے، اور ساری کی ساری بھلائی والی باتیں ان کے ہاتھ کے اندر ہے۔ جب وہ ہمارا ہے تو پھر ناامید کیوں ہے اور مایوس کیوں ہے اور دل برداشتہ کیوں ہے، اور پھر اس کے بارے میں اتنا زیادہ فکر مند کیوں ہے کہ منفی سوچیں تمہارے ذہن کے اندر آتی ہیں اور غلط باتیں تو اپنے ذہن کے اندر سوچتا ہے۔ ذرا کامل اعتماد کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور بھروسہ کرتے ہوئے اپنے اللہ کی ذات کے اوپر اپنے اللہ کے ساتھ یہ رشتہ جوڑ تو لے۔ مسجد میں جب آتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ یہ کنہوں نے کہا ہے؟ جن کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا فقدا، جب وہ کسی وقت نہیں آتا، صحیح کہیں سفر پر چلا گیا، اچانک کوئی بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں چلا گیا، وہاں کوئی پریشانی ہو گئی اور اس کی وجہ سے وہ مسجد میں نہیں آیا، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کہ فرشتے اس کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور اگر اس کے لیے مدد کی ضرورت ہے تو فرشتے آ کر اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور کام میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے، یار کوئی ہمارا تعلق والا کاریگر ہو جو ہمارا خیال رکھتا ہو، جو ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہو، ہم ہر وقت اس کا خیال رکھتے ہیں، یار یہ ہمارا خاص بندہ ہے، تو جو بندہ اپنے کو اللہ کے ساتھ جوڑے گا اور اپنے آپ کو اپنے اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑے گا اور اپنی مشکلوں اور پریشانیوں میں اپنے اللہ کی طرف آئے گا اور ان کے سامنے اپنی حاجتیں اور ضرورتوں کو رکھے گا، بھلا ان سے زیادہ کون ہے جو احسان کا خیال رکھنے والا اور اچھائی کا خیال رکھنے والا ہے؟ اس بندے کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے کہ یہ بندہ اللہ کے ساتھ اتنا تعلق رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ہی چھوڑ دیا؟ کہیں ایسا معاملہ ہے تو اس کے اندر کوتاہی ہوگی۔
قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے یہ تذکرہ فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جمعے کے لیے جب تمہیں بلایا جاتا ہے تو آ جاؤ جمعے کے لیے۔ جمعے کے لیے بلانے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی جو اذان ہوتی ہے وہ جمعے کی اذان ہے۔ جو بندہ اس اذان کے بعد دنیا کے دھندوں میں اور کام کاج کے اندر رہے گا، اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ یہ ہمارا کام ٹھیک ہے یا غلط ہے، ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ جب اس اللہ نے حکم دے دیا کہ جب تمہیں جمعے کے لیے، دیکھو جو اور نمازیں ہیں ان کے بارے میں اس طرح کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ جمعے کی نماز کے بارے میں چونکہ اس کا خاص وقت ہے، اس کے بارے میں خاص حکم دیا گیا ہے کہ جب جمعے کے لیے تمہیں بلایا جائے گا تو تم نے وزر البیع اپنا کام کاج چھوڑ دینا ہے اور فسعوا الی ذکر اللہ، اپنے اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف آنا ہے۔ افضل ترین دنوں میں سے دن جو ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے سید الایام ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھو 7 دن ہے نا، ہفتہ ہے، اتوار ہے، سوموار ہے، منگل ہے، بدھ ہے۔ جو ہفتہ ہے اس کو یوم السبت کہا جاتا ہے عربی میں، اتوار کو یوم الاحد کہتے ہیں، اور سوموار کو یوم الاثنین کہتے ہیں، منگل کو یوم الثلاثہ کہتے ہیں، اور بدھ کو یوم الرباع کہتے ہیں، اور جمعرات کو یوم الخمیس کہتے ہیں، اور جمعے کو یوم الجمعہ کہتے ہیں۔ پورے قرآن میں آپ تلاش کریں کسی سورت کا نام ہفتے والا دن نہیں ہے، یوم السبت سورت کا نام نہیں ہے۔ دنوں میں 7 دنوں میں اللہ کی ذات نے صرف جمعے کو منتخب کیا، اور 28ویں پارے میں ایک سورت ہے اس کو نازل کیا، اور اس کا نام رکھا ہے کیا جی؟ سورۃ الجمعہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جمعے کے لیے تمہیں بلایا جائے تو آ جاؤ۔ اللہ کا بلاوا ہے، اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف یعنی جامع مسجد کی طرف آ جاؤ۔ جو اللہ کے اس پکارے کو اور اس منادی کی ندا کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کو جو آدمی قبول کر لیتا ہے، جب آواز آئی فوراً اٹھا، کپڑے پہنے ہیں، تیار تھا تو فوراً مسجد میں آ گیا، تیاری نہیں تھی تو اسی وقت اس نے تیاری شروع کر دی۔ جو گھر میں اچھا لباس تھا اس کو پہنا، مسواک تھی اس کو کیا، برش کیا اور اچھا لباس پہنا، غسل کیا اور اچھا لباس پہنا، اور پھر اس کے بعد جو خوشبو تھی گھر کے اندر اس کو استعمال کیا، اور جمعے کی نماز کے لیے آ گیا۔ اسی کے ساتھ مسجد کے اندر آ کر کوئی اس نے گڑبڑ نہیں کی۔ گڑبڑ کیا ہوتی ہے؟ ایسے ہی گفتگو شروع کر دی، جی فلاں کیا ہے اور فلاں کیا ہے، چھوڑو اللہ کے گھر میں آگے اللہ کے ساتھ باتیں کرو اور اللہ کی باتیں کرو۔ ٹائم تھا نفل پڑھے، ٹائم تھا سورۃ کہف کی تلاوت کی، ٹائم تھا تو ذکر و اذکار کرنے لگا، ٹائم تھا تو اپنے اللہ کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ نماز جمعہ کے لیے اور خطیب صاحب آئے اور بڑے دھیان کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سنتا ہے۔ جس طرح خطیب صاحب کو جب خطبہ ختم ہو جائے، جمعہ ختم ہو جائے، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ آج میں نے کیا کہا ہے، جی میرا اس مقصد میرے کہنے کا کیا تھا، میرے جو سامعین، میرے مقتدی جمعے کے لیے آنے والے، ان کے لیے کیا فائدہ ہوا۔ اسی طریقے کے ساتھ جو سننے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ آج ہم جمعے کے لیے گئے تھے تو ہمارے لیے آج جمعے کا کیا پیغام تھا اور ہم نے اس پیغام کو کیا لیا ہے۔ تو میرے بھائی آج کا پیغام جمعے کے لیے آنا اور جلدی آنا ہے۔ جو آئے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو خصوصی رجسٹر ہے جس میں حاضری لگتی ہے جمعے کے لیے آنے والے، جو جلدی آئے گا اس کا وہاں پر نام لکھا جائے گا۔ اور جمعے کی نماز جب مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ کو آزادی ہے، آپ اگر چھٹی نہیں ہے کام کاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کام کاج بھی کر سکتے ہیں۔ جمعے والے دن کام کی ممانعت نہیں ہے، ہاں جمعے کے وقت کام کرنے کی ممانعت ہے۔ جب جمعے کے لیے بلایا جائے تو پھر آدمی اس کو پکار کو سن لے۔ حضرت عراق بن مالک یہ ایک بزرگ ہیں،
یہ جمعے کی نماز جب ادا کر لیتے تو پھر اس کے بعد نکلتے اور کہتے اللہم انی اجبت دعوتک، اے اللہ میں نے تیری دعوت کو قبول کر لیا، وصلیت فریضتک، جو آپ نے میرے لیے فریضہ مقرر کیا جمعے کی نماز میں نے اس کو ادا کر لیا ہے، وَتَّصَلْتُ كَمَا أَمَرْتَنِي، اور میں نکلا ہوں جس طرح آپ نے حکم کیا۔ کیا؟ جب نماز مکمل ہو گئی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ لی تو اب زمین میں پھیلو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اور کہا میں نکلا ہوں جس طرح کہ آپ نے حکم دیا ہے، فَارْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اپنے فضل سے اللہ مجھے رزق دے دیجئے، اور آپ کی ذات ہی بہترین رزق دینے والی ہے۔ مارکیٹیں اور بازاروں کے اندر جو جمعے والے دن کام ہوتا ہے بلایا جائے تو پھر اس کے بعد کہا جو آدمی جمعے کے لیے آئے گا اور ادائیگی کے بعد پھر کام میں چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 برکتیں عنایت فرمائیں گے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ جمعے کی چھٹی ختم کر کے جو مارکیٹ کھول لینی چاہیے؟ بھائی اور بھی کئی طریقے ہیں۔ کیا جمعے والے دن کوئی کہیں کام کاج، کوئی آرڈر، کوئی سلسلہ، کوئی کسی کا لین، کسی کا دین، میں جی جمعے والے دن کخ نہیں کرتا، تو بھائی یہ کہاں حکم آیا کہ جمعے والے دن کخ نہیں کرنا؟ کوئی معاملات ہیں تو کسی کا اب ادائیگی ہے، جمعرات کو بارش تھی تو وہ آدمی نہیں آ سکا، اب جمعے کو اس نے فون کیا اور کہا جی جمعے والے دن میں فون اٹینڈ نہیں کرتا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی جمعے کے بعد کام کرنا چاہے تو اس کے لیے دعا بھی ہے اور اس کے لیے فضیلت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اہتمام جمعہ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما دیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ گزشتہ ہفتے باجوڑ میں دھماکے کے اندر بہت ساری معصوم جانوں کا ضیاع ہوا، ان میں اہل علم حضرات بھی تھے، حفاظ قرآن بھی تھے، اور بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور زخمیوں کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ نصیب فرمائے، اور جن شر پسندوں کا اس کے اندر ہاتھ ہے اللہ ان کو نشان عبرت بنا دے اور ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے۔ اللہ کے ہر شر سے، ہر شریر سے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ جمعے والے دن سورۃ کہف کی بڑی فضیلت ہے۔ جمعے والے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ تبریک درود شریف پیش کرنا اور اس کی تلاوت کرنا بڑی فضیلت ہے۔ سورۃ کہف نہیں پڑھی اس کو پڑھیں، اور کم از کم 3 تسبیحات درود شریف کی اور مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأشقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي كرم الله وجهه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وزينب وأم كلثوم ورقية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اے اللہ ہم سب کی جمعہ کی نماز کو قبول فرما اے اللہ ہم سب کا مسجد میں آنا قبول فرما اے اللہ ہم سب کو اس کے فضائل نصیب فرما ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرما ہر وبا سے اور بیماری سے اللہ بچا لے ہر حادثے سے اور پریشانی سے اللہ بچا لے اے اللہ ہر طرح عافیت اور خیریت نصیب فرما فوت شدگان ہمارے بہن بھائی دوست احباب مغفرت فرما بجور حادثہ کے اندر جتنی اے اللہ شہادتیں ہوئیں سب کی غلطیاں معاف فرما اعلیٰ درجے نصیب فرما زخمیوں کو صحت یاب فرما وطن عزیز کو اس طرح کے شرور سے اللہ ہمیشہ کے لیے بچا لیا شر پسندوں کو اے اللہ ہر جگہ پر ناکام فرما دی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائی خوشیوں کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ زندگی نصیب فرما پریشانیوں سے اللہ محفوظ فرما بچوں کو کامیاب فرما اے اللہ کام کاج کے اندر رکاوٹیں ہیں تو رزق حلال کا انتظام فرما اے اللہ حافیت اور خیریت نصیب فرما دے اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما اور ربنا ہمارے دوست احباب جہاں ہیں عزیز و اقربا رشتہ دار دوسرے ملکوں میں اے اللہ ان کے لیے ساری خوشیوں کا انتظام فرما دے ایک ملنے والے ہیں ان کے بیٹے کی شادی ہوئی دوسرے ملک میں ہیں ڈاکٹر ہیں اے اللہ ان کے لیے ساری خوشیوں کا انتظام فرما اے اللہ ان کو ہر طرح کے بغض سے عناد سے اور آپس کے جھگڑے اور لڑائی سے اللہ محفوظ فرمانا جن گھروں میں جھگڑے ہیں اللہ صلح کے ساتھ بدل دیجیے بہتر جوڑ کا رشتوں کا اللہ انتظام فرمائی والدین کو اللہ ذمہ داریاں اچھے طریقے سے جلدی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دی اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا